دوسری چیز جو شرک نہیں ہے لیکن شرک سے ملتی جلتی ہے، اس پہ آپ میرا بیان سن سن کے تھک سکتے ہیں لیکن میں بول بول کے تھکتا نہیں، وہ ہے روحانی ڈرامے باز۔ جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہو تو شیطان جب آپ سے مایوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ شرک نہیں کرے گا، یہ تو اللہ سے مانگنے لگا ہے، تو پھر شیطان پتہ ہے آپ کو عملیات، فلیتے پلیتے، روحانی جن چڑیل بھوت، یہ ہوائی دنیا میں، تصوراتی دنیا میں ڈال دیتا ہے آپ کو، تاکہ آپ اللہ سے غافل ہو۔ پہلے زمانے میں جب کوئی پریشانی آتی تھی لوگ توبہ کر کے اللہ والے ہو جایا کرتے تھے، اب کوئی پریشانی آتی ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خواتین بہت زیادہ جاتی ہیں کہ تمہاری نند نے تم پہ یہ کرا دیا، تمہاری جٹھانی نے تم پہ یہ کرا دیا، پھر ان کو خواب بھی آنا شروع ہوتے ہیں، مجھے ساس سانپ کی شکل میں نظر آئی اور جٹھانی چھپکلی کی شکل میں نظر آئی۔ میں کہتا ہوں بھائی یا تو آپ کا معدہ خراب ہے یا آپ کے سسرال نہیں وہ اسرائیل ہے، تعلقات آپ کے کیا چل رہے ہیں؟ خراب چل رہے ہیں، یا دماغ خراب ہے۔ تو عاملوں کے پاس جاؤ، عامل کیا کہتے ہیں؟ وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بس کرو یار۔ تو اپنے آپ کو ان عملیات اور فلیتوں پلیتوں، یہ لفظ ہے اصل میں فتیل، اس کو ہم نے بگاڑا، فلیتا کر دیا، پھر اور پلیتا کر دیا، جتنا بگاڑو گے اتنا اچھا ہے۔ جب کوئی پریشانی، خاص طور پہ جو یہاں خواتین بیٹھی ہیں ان سے میں وصیت کروں گا، جب کوئی پریشانی آئے جادو ٹونے میں نہیں پڑنا، صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ بس، اور اسباب اختیار کرنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی پہ بھی تو جادو ہوا تھا، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا اثر اس لیے ہو گیا تھا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کر دیا اس پہ گیا، اتنا آسان ہوتا پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔